بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ INN میں ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، مسائل جاری ہیں، ایک مرحلہ حل ہو گیا، تعیناتیاں ہو گئیں، لیکن اب ان میں بھی کردار کشی کا ایک مرحلہ آگے چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بہت سا شور مچا ہوا ہے۔ کیوں کہ ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں، کوئی خاص گروپ مطمئن نہیں ہے جس کی ٹانگیں ٹانگ رہی ہیں، یعنی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اور کیوں کانپ رہی ہیں؟ ظاہر ہے ان کے ماضی کے بیانات ہیں، ان کی ماضی کی سیاست ہے، ان کے ماضی کے جوڑ توڑ ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ پارلیمنٹ میں جائیں اور اپنا کردار ادا کریں، اپنے استعفے واپس لیں۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ بات کی تھی، کئی دفعہ میں بات کر چکا ہوں۔ اب بھی جانے والی یعنی جو سبکدوش ہونے والے جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، قمر جاوید باجوہ، انہوں نے مشورہ دیا کہ انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جانا چاہیے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا غیر جانبدار ہونے کا، اور فوج نے مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے، تو اب ہمیں غیر جانبدار رہنے دیں، اور جن سے غلطیاں ہوئیں وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کر لیں۔ لگتا ہے ایسا کہ جیسے ابھی غلطیوں کا ازالہ ممکن نہیں۔ پنجاب میں پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے۔ پرویز الہی صاحب نے نئے آرمی چیف کو اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو مبارکباد کے پیغام بھی دیے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لہذا ان کی حکومت کو خطرہ نہیں۔ لیکن دعویٰ یہ بھی کرنے والے موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پنجاب حکومت کی باری ہے، یعنی اگلے الیکشن تک کی تیاری کے لیے جو ہے اتحادی حکومت جو وفاق میں ہے، وہ یہاں بھی تخت پنجاب سے بھی دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ کیا قصہ ہے، کیا باتیں ہیں، کون سی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اور کون سی مزید آئیں گی، اس سلسلے میں گفتگو آپ سے کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق ضرور کریں۔ جی ناظرین، بات سیدھی سی ہے کہ سپہ سالار کی تقرری ہو گئی، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی بھی ہو گئی، اور استعفے بھی آنے شروع ہو گئے، اور آج ایک بڑا جلسہ بھی ہو رہا ہے۔ جس وقت میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت اسلام آباد میں یعنی فیض آباد میں ایک جلسہ ہو رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب جن کو فیض یابی کی امید تھی، وہ مسئلہ ان کو صرف فیض آباد ان کے نصیب بنا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور بلکہ جنرل فیض حمید صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ان کا خیال تھا، ظاہر ہے ان کے وہ سپورٹر تھے، ان کے کوچ تھے، ان کے حمایتی تھے، تو ان کو خیال تھا کہ وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، لیکن جو بساط پلٹی ہے، جس انداز میں میرٹ پہ پالیسیاں بنائی گئیں اور فیصلہ ہوا، اس میں وہ چلے گئے۔ اور ہوتا یہی، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اچھا، اس استعفے کو بھی بات کا وطنگڑ نہیں بنانا چاہیے۔ اظہر عباس کے قریب ذرائع بھی یہی کریں، جنرل اظہر عباس کے، کہ انہی نے بھی وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا، لیکن یہ جو فیض حمید صاحب ہیں یہ تو استعفیٰ دے دیا۔ ویسے بھی ان لوگوں نے اپریل میں جو ہے نیکسٹ سال یعنی ابتدا میں ہی سب نے ریٹائر ہونا تھا، لیکن ایک آرمی کا دستور ہے کہ اگر ساتھی جرنیل جو ہیں جو برابر کے لیول پہ، جیسے 6 نام آئے تھے، اس کا مطلب یہ سب ایک سے بڑھ کے ایک تھے، تو جب ان میں سے 2 کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو باقی جو ہیں وہ خود سے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، تاکہ کہیں مقابلے بازی کی کوئی مسائل نہ پیدا ہوں۔ آرمی ایک منظم ادارہ ہے اور وہاں کی یہ روایات ہیں۔ اسی طرح اگر سلیکشن جو ہے وہ سب سے لاسٹ کی ہو جائے، یعنی جونیئر کی، اگر مثال کے طور پہ 6 نام آئے تھے، ان میں سے اگر 6 نمبر کی جنرل عامر کی اپائنٹمنٹ ہو جاتی، تب بھی یہ پہلے جو سینئرز تھے یہ سب اپنی نوکریاں چھوڑ دیتے۔ ماضی کی روایات یہی ہے کہ وہ گھر چلے جاتے ہیں، یعنی قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں۔ لہذا اس کو بات کا پتنگڑ نہیں بننا چاہیے کہ جنرل فیض حمید چلے گئے یا اظہر عباس چلے جائیں گے تو کوئی قیامت آ جائے گی، کوئی مسائل پیدا ہو جائیں گے یا کوئی سیاست ہوگی۔ ظاہر ہے ان کے سیاسی عزائم نہیں تھے، لیکن فیض حمید سے کچھ چونکہ عمران خان صاحب کی کیمسٹری مل گئی تھی، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی اس کا دکھ ہے۔ آج فیض آباد میں جو کچھ کریں گے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا وہ 20 لاکھ مجمع لا سکے کہ نہیں لا سکے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے، اس پہ میں نے کوئی تبصرہ نہیں کرنا۔ بات یہ ہے کہ جب تمام مسائل جو ہیں، جتنا بھی بیانیہ تھا عمران خان صاحب کا وہ بدل گیا، مطلب ختم ہو گیا، اس لیے کہ وہ جو سائفر کا مسئلہ تھا اس سے وہ خود بیک فٹ کھیل کے اجتماعی مفاد پر۔ اب الیکشن کی بات ہے تو فواد چودھری صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات اس لیے نہیں کی جا سکتے کہ وہ الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں، لیکن حکیم ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات سیدھی سی ہے کہ اگر عمران خان صاحب قومی سیاست میں
کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ پارلیمنٹ میں تشریف لے آئیں، پارلیمنٹ سے بات کریں، یا پھر جو سیاسی قائدین ہیں ان سے بات کریں. اور فوری طور پر اگر بات کریں تو کس سے کریں گے؟ وزیر اعظم پاکستان سے بات کریں. یعنی سیاست کے افہام و تفہیم کے کلیے پر آئیں، رواداری اور برداشت کا مظاہرہ کریں اور کچھ لو کر کے طے کریں مفاہمت سے، تاکہ اگلے سال کے جو الیکشن شیڈول ہے وہ سارے معاملات جو ہے سموتھلی آگے چل سکیں. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. عمران صاحب تو نہیں کرنے کو تیار، وہ تو ان کو چور ڈاکو لٹیرے کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں زبردستی کی حکومت ہے. حالانکہ پارلیمنٹ میں وہ اکثریت شو کر کے آئے ہیں، آپ بھی اکثریت شو کر کے واپس آ سکتے ہیں. لیکن اس وقت وہ پارلیمنٹ جانے کو تیار نہیں ہے، جہاں کہ ان کو ہر شخص نے، ہر ذی شعور نے، پھر عدلیہ نے، پھر عدالت عظمیٰ نے، سب نے کہا کہ پارلیمنٹ میں جائیں، اپنا کردار ادا کریں. لیکن نہیں. بہرحال یہ چیز ایسی، اقتدار چیز ایسی ہے، اور لڑائی جھگڑے جہاں پہ انا اور اپنا تکبر یا اپنی مقابلے بازی ہو، وہاں پہ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ پھر کوشش کی جاتی ہے کہ دوسرے کو گرا لیا جائے. لیکن حالات جو ہے نا عمران خان صاحب کے حق پہ اس وقت نہیں لگ رہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو فیض آباد کے جلسے کے بعد جو ہے اگلی تحریک کا پھر انتظار کرنا پڑے گا، نئی تاریخ دینی پڑے گی، اور پھر جا کے الیکشن کی تیاری کرنی پڑے گی. حالانکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میری الیکشن کی تیاری ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں، کوئی مہم چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جتنے جلسے کیے وہ الیکشن مہم تھی، قوم میرے ساتھ ہے، آج الیکشن کرا دو، کل کرا دو. لیکن ایک فکر اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن چاہے سال کے بعد ہو، مسئلہ ہی میرا نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے کہا تھا آرمی چیف کوئی بھی ہو، مسئلہ ہی میرا نہیں ہے، یہ تو ہزاروں کی باتیں ہیں، ہزاروں کے مسائل ہیں، میرے نہیں ہیں. تو پھر بھائی، پھر یہ مجمع، پھر یہ رکاوٹیں، پھر یہ دھرنا، پھر یہ احتجاج کس بات کا؟ تو اس کا سوال کا جواب تو وہی دیں گے، ہم تو نہیں دے سکتے. آج بڑا دھواں دار تقریر کی امیدیں کی جا رہی ہیں، ابھی چونکہ نہیں کی تقریر اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن امید یہی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب آئندہ دنوں کے لیے نیا بیانیہ کیا لیں گے. اس لیے کہ جن کو نیوٹرل کا رونا روتے تھے، جن کو کہتے ہیں نیوٹرل نہ رہو، جس اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے تھے، وہ تو اب تبدیل ہو گئی. 29 کو جنرل قمر جاوید باجوہ بھی چلے جائیں گے گھر، اور نئے آرمی چیف آ چکے ہیں. اب کیا کیا جا رہا ہے؟ اب کیا یہ جا رہا ہے کہ نئے آرمی چیف کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی عامر منیر صاحب کو، ان کے بارے میں بھی ایک تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ عام کی جا رہی ہے، اور ایک کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ یہ بڑے سخت ہیں اور یہ کسی کی بات نہیں سنتے. لیکن جو ان کی ہسٹری ہے، جو ان کی کامیابی ہے، اور ان کی کامیابیوں کی جو داستان ہے، وہ روز اول سے، میں نے کل ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جب وہ منگلہ سے پاسنگ آؤٹ میں نکلے ہیں کر کے، تو اس وقت بھی ان کو جو اعزازی تلوار تھی وہ دی گئی تھی. یعنی وہ باصلاحیت آدمی ہے. پھر مختلف جگہ پہ رہے، پھر وہ واحد سپہ سالار ہیں جو MI اور ISI اس کے سربراہ بھی رہے. اب ان کے سامنے ساری چیزیں، اور یہی رونا ہے ہماری بھارت سرکار کا کہ واہ، ایک رونا پٹنا مچا ہوا ہے. تو رونا پٹنا دو جگہ مچا ہے، ایک PTI کے حلقوں میں مچا ہوا ہے اور ایک وہاں مچا ہوا ہے زبردستی کہ نہیں تو مینو مارے گا، تو مینو مارے گا. یہ لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے. کیوں؟ کہ وہ ایک سخت قسم کے، ایک اپنے ادارے کے ساتھ کمیٹڈ قسم کے افسر ہیں، پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں موجود ہیں، اور وہ فوج کے خلاف کبھی بھی کوئی بھی بیانیہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. نہ ماضی میں انہوں نے کیا، نہ اب وہ کریں گے. اسی لیے جو ISI کا سربراہ ہوتا ہے اس کے سامنے ساری کتابیں کھلی ہوتی ہیں، اچھی بری سب کچھ اس کے سامنے ہوتی ہے. MI کے سربراہ کے سامنے. اس لیے رونا جو ہے وہ سرحد پار بھی ہو رہا ہے کہ یہ کون آ گیا، عاصم منیر کہاں سے آ گیا، کیسے ہو گیا کیا. لیکن بہرحال ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس 6 جرنیل ایسے تھے جو ایک سے بڑھ کر ایک تھے، اور اس میں سلیکشن کی گئی تو میرٹ پہ کی گئی، اور میرٹ پہ کی گئی تو عاصم منیر صاحب کے پر جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ جس طرح فوج نے، جنرل باجوہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ فوج نے اجتماعی طور پہ فیصلہ کر لیا کہ سیاست سے دور رہنا ہے، اپنی عزت کی بحالی کے لیے آگے بڑھنا ہے، کام کرنا ہے، اور فوج کا جو پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں اس کی ادائیگی کرنی ہے. وہ ذمہ داریاں، ساری بھاری ذمہ داریاں جو ہیں وہ عاصم منیر کے کندھوں پر آ گئی ہے. اب ان کو یہ کرنا ہے. ایک تصویر بھی دکھائی جا رہی ہے، بار بار دکھائی جا رہی ہے. وہ کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ اس سے بھی لوگوں کی ٹانگیں کہاں پر ہیں، یعنی کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں، کس بات پہ. وہ تصویر ہے محسن بیگ صاحب کی. محسن بیگ صاحب گئے مبارکباد دینے عاصم منیر صاحب کو.
تو یہ محسن بیگ صاحب ہوں، عاصم منیر صاحب ہوں، یا ایک اور ہمارے دوست جو ہیں جن کو کچھ لوگ بہت ناپسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ بہت پسند کرتے ہیں، وہ ہیں مبشر لقمان. یہ سب دوست ہیں، سب ایک دوسرے سے ملنے والے. اب محسن بیگ صاحب مبارکباد دینے چلے گئے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں محسن بیگ صاحب کے گھر جو ہے وہ عاصم منیر صاحب چلے گئے. تو پرانے دوست ہیں، اگر چلے گئے تو کیا ہوا، لیکن اس کو سوشل میڈیا پہ اس تصویر کو جہاں وہ بڑی خوش ہو کے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں یا خوش گپیوں میں مصروف ہیں، وہ تصویریں دکھائی جا رہی ہیں کہ یہ ہے. اب محسن بیگ کون ہے؟ محسن بیگ صاحب وہ ہیں جو عمران خان کے حمایتی نمبر 1 تھے، اور میڈیا پہ بہت زیادہ انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ بھی دیا، بلکہ تحریک انصاف کے لیے اور اس کی انتخابی مہم کے لیے چندہ بھی بہت زیادہ اکٹھا کیا تھا، بہت ساتھ دیا. لیکن بعد میں جب اقتدار آتا ہے تو انسان کی معاملات بدل جاتے ہیں، دوست دشمن بدل جاتے ہیں. تو محسن بیگ دشمن نمبر 1 بن گئے، اور ان کے ساتھ جو تشدد کا واقعہ آیا، جس طرح ان کو اغوا کیا گیا، جس طرح ان پہ تشدد کیا گیا، وہ سب کے سامنے. لہٰذا اب کانپیں ٹانگ رہی ہیں، یعنی پریشانی ہے کہ کہیں کچھ اور نہ ہو جائے. لہٰذا اب عمران خان صاحب کو بہت سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا، بلکہ میں تو کہتا ہوں تمام سیاستدانوں کو سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا. لیکن بات وہی ہے کہ مساق پاکستان کریں، مساق جمہوریت جو ہے اس کو آگے بڑھائیں، اور پاکستان کے استحکام اور اس کے خوشحالی کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے، ان کی ترقی کے لیے مل کے کام کرنے کی بات کریں. الیکشن کھیلیں، عدالت جائیں، آئین اور قانون میں رہ کے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اب عمران خان صاحب سے ملنا پسند کریں، عمران خان صاحب جو ہے نواز شریف صاحب سے ملنا پسند کریں، یا شہباز شریف صاحب عمران خان صاحب سے ملنا پسند کریں، نہ کریں. لیکن وقت کی ضرورت یہی ہے کہ فوری طور پر جو ہے سیاسی راستوں کی بحالی کے لیے اور آئندہ الیکشن کو بہترین انداز میں سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ مل بیٹھ کے کوئی راستہ نکالا جائے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ، نئے تبصروں کے ساتھ، نئے تجزیوں کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے گزارش، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ نگہبان.